السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ناظرین و سامعین۔ آج ہم فیاض کی حیات اور شخصیت کے متعلق جانیں گے۔ فیض کا خاندانی نام فیض احمد خان ہے۔ تاریخ پیدائش 13 فروری 1908، جائے پیدائش سیالکوٹ ہے۔ فیض کے والد چودھری سلطان محمد خان سیالکوٹ کے نامور بیرسٹر تھے۔ انہیں علم و ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ چودھری سلطان محمد خان نے اپنے آبائی پیشے زراعت کو خیرباد کہا۔ انگریزی، عربی اور فارسی زبان و ادب میں کامل دستگاہ حاصل کی اور افغانستان کے ایک وفد کی پیشکش پر ان کے ہمراہ لاہور سے کابل چلے گئے۔ وہاں ان کی قابلیت اور صلاحیت سے متاثر ہو کر شاہ افغانستان نے ان کو افغان شہزادوں کا اتالق مقرر کیا، پھر چیف سیکریٹری کے عہدے پر ترقی دی اور بعد میں انہیں اپنا سفیر بنا کر انگلستان بھیجا۔ وہاں انہوں نے سفارت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے بیرسٹر کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے انگلستان میں 3 برس تک سفارتی فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد افغانستان واپس آ گئے اور ایک وزیر زادی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ حکومتی سازشوں کی زد میں آ گئے اور کسی طرح اپنی جان بچا کر سیالکوٹ واپس آ گئے اور یہاں ایک بیرسٹر کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ یہاں بھی عزت، دولت اور شہرت نے ان کے قدم چومے۔ چودھری صاحب کے مراسم علامہ اقبال، سر عبدالقادر شہزادہ آغا محمد خان، حبیب الرحمن شیروانی، علامہ سید سلیمان ندوی اور بے شمار ملی و ادبی شخصیتوں سے ذاتی اور خصوصی تھے۔ فیض جب آنکھ کھولی تو گھر میں علم و ادب کا چرچا تھا اور ارد گرد باکمال ہستیوں کا مجمع تھا۔ چنانچہ فیض کی ذہنی اور فطری پرورش اور تربیت میں اس ماحول کا بڑا حصہ ہے جس کے سبب حصول علم اور مطالعے کا ذوق ان میں بچپن ہی سے پیدا ہو گیا۔ ان کی تعلیم کا آغاز 4 سال کی عمر سے ہوا۔ 1934 میں انہوں نے انگریزی اور عربی ادبیات میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور امرتسر میں ایم اے میں انگریزی کے لیکچرار کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ وہاں انہیں ایسا گروہ مل گیا جو نہ صرف ادب سے گہری دلچسپی رکھتا تھا بلکہ سیاست میں بھی انقلابی رجحانات کا حامل تھا۔ پرنسپل محمود الظفر افغانستان کے فارغ التحصیل نوجوانوں میں تھے۔ انہوں نے ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی۔ ان کی بیوی رشید جہاں بھی فیض کو خاصا متاثر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فوجی ملازمت اختیار کر لی اور تقسیم کے بعد ترقی کرتے کرتے پاکستانی فوج میں کیپٹن کے عہدے تک پہنچ گئے۔ بعد میں انہوں نے فوجی ملازمت ترک کر دی۔ اس وقت سے مرنے تک مختلف ادبی اور تہذیبی اداروں میں مختلف خدمات انجام دیتے رہے۔ فیض ادب لطیف، پاکستان ٹائمز، روزنامہ امروز، ہفت روزہ لیل و نہار کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں ان کا سیاسی نقطہ نظر کیا تھا، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس دور میں انہوں نے مشرقی اور مغربی ادبیات، تاریخ، تہذیب اور فنون کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ خوشحال خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بائیں بازو کی سیاسی تحریکوں سے بڑی دلچسپی اور لگاؤ تھا۔ انہیں وطن سے بے حد محبت اور اس کی غلامی کا شدید احساس تھا۔ سرمایہ و محنت کا تضاد سیاسی اور معاشی بدحالی سے پیدا ہونے والی بدحالی، ابتری اور بے بسی ان کی توجہ کا مرکز بنی۔ کالج کی ملازمت اور فوجی خدمات کے دوران ان اثرات کا عمل دخل کچھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کی ذہنی زندگی میں نیا موڑ لینے لگے۔ نقطۂ نظر کی اس تبدیلی نے ان کی شاعری پر گہرے اثرات ڈالے۔
ملک کی آزادی، ملک کی تقسیم کے نتیجے میں قیام پاکستان، پھر انسانیت، سوز فسادات کے اثرات نے ان کے دل و دماغ پر پڑے۔ برسوں وہ اردو اور انگریزی صحافی رہے۔ صحافت میں بھی انہوں نے ایک منفرد مقام بنایا۔ انہوں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی تھی، اسی لیے انہیں اپنی زندگی میں بارہا انگلستان جانے کا موقع حاصل ہوا۔ وہاں کے ادب، وہاں کی تہذیب اور وہاں کی سیاست نے ان کے دل و دماغ کو کافی متاثر کیا، اور یہ کھل کر اپنی مخصوص سیاسی نظریے کی تبلیغ اپنے اشعار کے ذریعے کرنے لگے۔ نثر میں بھی قلم کا زور دکھایا، شاعری میں بھی۔ اس بے باکی کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ وہ اردو کے کئی ادیبوں، شاعروں اور فوج کے کمانڈروں کے ساتھ راولپنڈی سازشوں میں ملوث قرار دینے کے بعد گرفتار کر لیے گئے اور غالباً 4 سال تک پاکستان کی مختلف جیلوں میں بند رہے۔ رہائی کے بعد ان کا تعلق سیاسی، صحافت، ٹریڈ یونینوں اور پاکستان کے مختلف اداروں سے گہرا ہو گیا۔ چند سال تک کراچی کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ ان کی صحافت اور ادبی خدمات کی بنا پر مختلف ملکوں کی حکومتوں نے اعزازات اور انعامات سے نوازا۔ حکومت روس نے اپنے سب سے بڑے خطاب لینن پرائز سے نوازے گئے۔ اس طریقے سے فیض احمد فیض حیات اور شخصیت پہلا حصہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب بعد میں سامعین، ناظرین دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں گے، باقی آئندہ۔